آپ کا فلسفے پہ بھی بہت یقین ہے بحیثیت مضمون. ترقی کا فلسفہ کیا ہے عارف آپا؟ انسان کی ترقی آخر کیا بلا ہے؟ اچھی بات کہی، ترقی ہے ہی بلا. جب تک آپ اس بلا کو یہ آمادہ نہ کر لیں کہ وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے تب تک ترقی نہیں ہوگی. ہم نے ترقی کس کو سمجھا ہے؟ میں جس شہر میں رہتی ہوں لاہور اس کا نام ہے، اور جب میں اس شہر میں پل بڑھ رہی تھی تو لوگوں کا ایک تصور تھا زندگی کے متعلق کہ ہمارے پڑوسی بہت اچھے لوگ ہیں، ان کے گھر میں کتابیں بہت ہیں. کہتے تھے یہ جو ہمارے برابر رہتے ہیں کمال کے لوگ ہیں، ان کے گھر سے بچہ بھی نکلتا ہے تو سلام کرتا ہے. پھر کہتے تھے کہ کیسے اچھے لوگ ہیں، کتنے شریف لوگ ہیں، ان کے گھر سے کبھی اونچی آواز سنائی نہیں دیتی. اب میں جس شہر میں رہتی ہوں اسی میں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے پڑوسی کس قدر عمدہ لوگ ہیں. رات کو 2:30-3 بجے تک ہلہ گلا ہوتا رہتا ہے. یہ بہت پسندیدہ لفظ ہے ہمارا. اور کس قدر شریف لوگ ہیں، ان کے مکان کے سامنے کم از کم 4 گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں. کیا بات ہے! کبھی شرافت، آپ کے حسن سلوک اور جسے آپ نے فلسفہ کہا، ان بنیادی قدروں پر یقین کا نام تھا. اب شرافت گاڑی کے نئے ماڈل کا نام ہے. اور یہ انتخاب ہم نے خود کیا ہے. اس میں کوئی صہیونی، کوئی ہندو، کوئی یہودی سازش شامل نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں یہی سازشیں شامل ہوتی ہیں. آپ سوچئے کہ ہم خود کو کہاں لے آئے. ہم انمول لوگ ٹکوں ٹکوں کے دام بکنے لگے. ہم انمول لوگ. آپ سے جب میں نے یہ پہلے پوچھا کہ آپ کوئی خاص بات کرنا چاہیں گی جب ہم یہ گپ لگائیں گے آج کے سیشن میں، تو عارفہ آپا نے کہا کہ ہاں میں تعلیم و تربیت کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ میرے دل کے بہت قریب ہے. تعلیم کو سن کر تو سوائے ڈگری کے اور وہ جعلی ڈگری کے اور تو کچھ بھی ذہن میں نہیں آتا. بہت اچھا کیا، مجھے رسوا کرنے کو یہی سوال کافی ہے. تعلیم، میں بہت سنجیدگی سے بات کہہ رہی ہوں جتنی میری سمجھ میں آتا ہے. تعلیم میرے خیال میں راستہ ہے. ہم تعلیم کو منزل سمجھتے ہیں. علم منزل ہے، تعلیم راستہ ہے. اور اس راستے کو جو چیز روشن کرتی ہے، آپ کو ٹھوکر لگنے سے بچا لیتی ہے، آپ کو بنے بنائے معیار سے ادھر ادھر ہونے سے محفوظ کر لیتی ہے، وہ چیز تربیت ہے. اب جب تک میں پڑھتی تھی اسکول میں بھی کالج میں بھی تو یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، تعلیم و تربیت. الحمدللہ ہم چونکہ اب بہت سے معاملوں میں خود مختار ہوئے ہیں، جیسے آبادی کے معاملے میں خود مختار ہو گئے، پھر اب تازہ ترین ہم انصاف کے معاملے میں خود مختار ہوئے. اب ہمیں کوئی انصاف کی ضرورت نہیں رہی، مستند ہے میرا فرمایا ہوا. میر کے شعر کو ہم نے دل پہ لکھ لیا. اسی صورت سے تربیت. اور ایک بات اور، آج ایک اور بھی رویہ ہے. والدین کہتے ہیں کہ تربیت بھی ہم کریں اور 20,000 فیس وہ لیں مہینے بھر کی. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو پروجیکٹس دیے ہیں، یہ پروجیکٹس نہیں کر پائیں گے تو کچھ نہیں کر پائیں گے. اور اس پروجیکٹ میں تربیت شامل نہیں، کیونکہ تربیت کا پروجیکٹ نہیں ہوتا. تربیت کا پروجیکٹ نہیں ہوتا. تربیت ایک ایسا خاموش عمل ہوتی ہے جو آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. ایک دفعہ آپ کا خون آپ کی رگوں میں دوڑنے لگے تو پھر آپ کو کوئی مردہ نہیں کر سکتا. ہم نے سوچا یہ تو تربیت تو کمزور لوگوں کا کام ہوتا ہے، لا حول ولا قوت. ہم کوئی کمزور ہیں؟
جو ہماری تربیت ہوگی. ہم تو ازل دن سے پڑھ پختہ، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، ہمیں تو سب کچھ معلوم ہے، ہم کیا کریں گے جان کر. مگر تربیت یہ تھی جو یہ سکھاتی تھی کہ محبت کا بھی سلیقہ ہوتا ہے، مگر اس سے بہتر سلیقہ نفرت کرنے کا ہوتا ہے. ہم محبت اب اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہمیں نفرت کرنا نہیں آتی. ہم محبت کرتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور نفرت کرتے ہیں دشمنی پالنے کے لیے. ہم نے لفظوں کے معنی بالکل آسانی سے ختم کر دیے. مجھے اتنا افسوس ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ تربیت کے بغیر کوئی معاشرہ چاہے کتنا امیر ہو جائے، اور ہماری امارت میں تو کوئی شک ہی نہیں رہا. یقین مانیے اگر IMF سچ مچ ایک دن کو پاکستان آ جائے اور پاکستان کے بڑے شہروں لاہور یا کراچی میں سڑکوں پہ گاڑیاں چلتی دیکھ لے تو جو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے وہ بھی نہیں دیں گے. دوسری بات، تربیت ایک اور کام سکھاتی ہے. تربیت سکھاتی ہے کہ جتنا دامن ہے بس اسی میں زندہ رہنا سیکھو. جتنا دامن ہے، کم ہے تو کم اور زیادہ ہے تو زیادہ. ویسے تو غالب ہماری سمجھ میں نہیں آتا. مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر عارفہ آئی لو غالب، آئی لو غالب، بٹ واٹ کین آئی ڈو، آئی ڈونٹ نو اردو. تو اگر ان کے اس جملے کو میں انگریزی میں یوں کہوں کہ ڈاکٹر عارفہ آئی لو لائف بٹ آئی ڈونٹ نو تربیت. زندگی سے محبت کرنے کے لیے تربیت چاہیے، اور تربیت اس چیز کا نام ہے جب آپ اپنے آپ سے اٹھ کے زندہ رہنا سیکھتے ہیں. اگر آپ شرکت کرنا جانتے ہیں اور شریک کرنا جانتے ہیں. ہم نے کیا کیا کہ اب میں اور آپ بیٹھے ہیں نا یہاں، میں آپ سے بہت پہلے سے بیٹھی ہوں اور بڑے بڑے فلسفے ہم نے آج جھاڑ دیے ہیں، کوئی بچا نہیں ہے بات. مگر اب ہم آپس میں بات نہیں کرتے. مکالمہ ختم ہو گیا ہمارے درمیان سے. کتنی باتیں تو مکالمے ہی میں طے ہو جاتی تھیں. کوئی خفا ہوتا تھا تو اس سے جا کے پوچھتے تھے کہ کیوں خفا ہو. وہ تھوڑی دیر تو نہیں بتاتے تھے اور ناراض ہوتے تھے. مگر آپ ان سے بہت رسان ٹھنڈے دل سے پوچھتے تھے کہ نہیں جی چاہتا ہے بتائیے ہم سے کیا غلطی ہوئی، آپ کیوں خفا ہیں. اور اگر آپ کو اپنی غلطی پتہ چل جاتی، درستی اسی دن شروع ہو جاتی ہے جس دن آپ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے ہیں، ورنہ درستی نہیں ہوتی. درستی کا پروجیکٹ نہیں ہے.